تو یہ پرورش میں نے نہیں کی، میں نے صرف اور صرف اپنے بچے کا خرچہ اٹھایا۔ اور جو بڑی حیران کن بات ہے، اب ایک والد، اب اس بات کو ذرا سوچیں سمجھیں، کتنی خطرناک بات ہے، پتہ نہیں ہمارے دماغوں کو زنگ لگ گیا کیا ہو گیا، سمجھتے نہیں ہیں۔ ایک والد ہے، اس نے اپنے ایک بچے کو پڑھایا 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 پڑھایا، اسکول گیا، کالج گیا، یونیورسٹی گیا، بی اے کیا، اس نے ایم اے کیا، ماسٹر کیا، بیچلر ہو گیا، اس کی ڈگری اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب وہ باپ اپنے بڑے بیٹے سے بات کرتا ہے تو یہ بڑا تعلیم یافتہ بیٹا آگے سے منہ میں ہاتھ دیتا ہے اولاد اتنی نافرمان کر دی اس نے پڑھا پڑھا کے، تو اب باپ کو خپتی سمجھتے ہیں۔ اب باپ نے دیکھا کہ میرا بڑا بیٹا اس پروسیس سے گزرا ہے، وہ پہلے میں نے اسکول میں ڈالا، پھر کالج گیا، پھر یونیورسٹی گیا، تو وہ یہ چیز تیار ہو کے نکلی، وہ وہاں سے عبرت حاصل نہیں کرتا، وہ دوسرے بچے کو بھی کہتا تو اسکول جا، تیسرے بچے کو بھی کہتا تو اسکول جا۔ آپ میں سے اکثر لوگ ہیں انہوں نے 12 بھی کی ہیں، میٹرک بھی پاس ہے، لیکن انہیں پتہ ہے کہ یہ 12 سال میں نے ضائع کیے ہیں، مجھے تو انہوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا، اس کے باوجود اپنی اولاد کو وہیں پہ گھسائیں گے، اسی تعلیمی نظام کے اندر جس سے میں خراب ہو کے آیا ہوں، میں نے اپنا جس تعلیمی نظام کے اندر اپنا وقت ضائع کیا، میں اپنے بچوں کو سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی پھر بھی اسی نظام تعلیم کے حوالے کر دیتا ہوں۔ ابھی حال میں ایک اسکول کے اندر ایوارڈ فنکشن تھا، بچی کا رزلٹ آیا، پہلی پوزیشن آئی، اسکول والوں نے کہا تم نے خاص قسم کا ڈریس پہن کے آنا ہے، چھوٹی بچی ہے 7-8 سال کی، تم نے خاص قسم کا ڈریس پہن کے آنا ہے، اور تمہیں ہم تمہارا رزلٹ دیں گے، ساتھ میں ٹرافی دیں گے۔ وہ بیچاری لباس پہن کے گئی، یہاں تک اس کے باوجود پھر انہوں نے وہاں پہ تصویریں نکالی، وہ تصویریں نکال کے پھر اپنے انٹرنیٹ کے اوپر اپلوڈ کی، نہ باپ کو غیرت آئی نہ بھائی کو غیرت آئی، لیکن خوش ہماری بہن کو، وہ دیکھو نا میری بیٹی کو ایوارڈ ملا ہے، میری بیٹی کو بہت اچھے نمبر آئے ہیں، میری بہن کے بہت اچھے نمبر آئے ہیں، مٹھائی بانٹو۔ غیرت پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ میری بہن انٹرنیٹ پہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، میری بہن، میری بیٹی کے یہ بازو یہاں تک نظر آ رہے، میری بیوی کے سر پر دوپٹہ نہیں، یہ دیوس انسان ہے، جس کو غیرت نہیں آتی یہ دیوس انسان ہے، اور اس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کو جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی ایسے لوگوں کو، ایسے دیوس کر دیے گئے۔ اور یہ صرف باہر کی سازشیں نہیں، وہ سازشیں شروع سے کرتے آ رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے شیطان پیدا ہو گیا تھا، وہ سارے علم سے سیکھ گیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سازشیں پہلے تیار ہوئی ہیں، یہ سازشیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ لیکن سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جسے یہ پتہ ہے کہ مغرب لگا ہوا ہے میرے بچوں کی زندگی برباد کرنے کے لیے، جسے پتہ ہے یہ ساری چیزیں، اور پھر وہ اپنے بچوں کی خیر کے ساتھ عافیت کے ساتھ پرورش کرتا ہے۔ اور خاص کر کے بیٹیوں کے بارے میں تو بڑا محتاط رہیں۔ کیا آپ کو رسول اللہ کی وہ حدیث نہیں معلوم؟ رسول اللہ نے فرمایا جس نے اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کی، اتنی اچھی تربیت کی، اس کے اوپر کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، اور اس نے یہاں تک کہ اس کی شادی کر دی، شادی کے بعد پھر اس کے اوپر وہ حقوق لازم نہیں ہوتے، ایسا شخص کل قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا، ایسے یوں اشارہ کر کے فرمایا۔ اور آج ہم تربیت کرتے ہیں بچیوں کی، ہم بچیوں کی ایسی تربیت کرتے ہیں کہ وہ اگلے گھر میں جا کے ایک مرد کا جینا حرام ہے، اس کو سکون برباد کر دے، اس پورے گھر کو نیست و نابود کر دے۔ ہماری بچیاں تو ایسے تیار ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری حفاظت کرے، اللہ تعالی ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے اس بارے میں کہ اولاد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑی نعمت دی ہے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یقین مانے میں اپنی زندگی کے اندر اگر اچھی تربیت والد نے اپنی اولاد کی کر دی، بھلے غریب ہو، دنیا کے اندر تو پتہ نہیں کیسے کیسے حالات انسان برداشت کر لیتا ہے، لیکن وہاں کے حالات برداشت کرنے سے باہر ہوں گے، وہاں موت نہیں آئے گی، وہاں فرشتے چھوڑیں گے نہیں، وہاں میں رشوت نہیں دے سکتا، وہاں میرے تعلقات، میرا چاچا ماما تایا کام نہیں آ سکتے، وہاں کام آئے گی تو صرف اور صرف میری نیکی۔ اگر نیکی پاس نہیں ہوگی اور پیچھے جو میں اولاد چھوڑ کے آیا ہوں وہ اولاد ثواب بھیجنے کے بجائے مستقل گناہ پارسل کر رہی ہے، باپ بد نظری ان کے پاس ہے،
اور بد اخلاقی ان کے پاس ہے، قرآن سے وہ دور ہیں، خدا کے احکامات کو وہ توڑتے ہیں، رسول اللہ کے احکامات کو وہ توڑتے ہیں۔ تو ایسی اولاد جب آگے نیکیاں پارسل ہو رہی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے گناہ آگے پارسل نہیں ہوں؟ گناہ بھی آگے پارسل ہوتے ہیں کہ تو باپ تھا، تو پیچھے والوں کے لیے کیا عذاب چھوڑ کے آیا ہے؟ بتا یا جواب دے۔ تیرے پیچھے تیری اولاد نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اپنی بہنوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، انسانیت کے ساتھ کیا معاملہ کیا، مخلوق کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ ایک بندے کی پرورش صحیح نہیں ہوتی، ایک بندے کی تربیت صحیح نہیں ہوتی، پورا علاقہ اس سے متاثر ہوتا۔ آپ مجھے بتائیں یہ زرداری یہاں سے نکل کے نہیں گیا، نواز شریف یہاں سے نکل کے نہیں گیا، عمران خان یہاں سے نکل کے نہیں گیا، یہ ہم جیسے ہی کسی کے گھر میں سے اٹھ کے گئے۔ آج آپ کہتے ہیں کہ مجھے عدالت کے اندر انصاف نہیں ملتا، کیوں نہیں ملتا؟ وہاں کا جج اسی طرح کے کسی گھرانے میں سے اٹھ کے نہیں گیا؟ کیا اس کے باپ نے اس کی صحیح تربیت کی ہوتی وہ کسی کے پریشر میں آتا؟ آپ کے تھانے میں اگر انصاف نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں انصاف نہیں ہے۔ آپ کے گھر کے اندر انصاف ہوگا تو وہ یہاں سے خود بخود تھانے کی طرف منتقل ہوگا۔ اس اولاد نے کبھی باپ کو ماں کے ساتھ انصاف کرتے نہیں دیکھا، بہن کے ساتھ انصاف کرتے نہیں دیکھا، بھائیوں کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو وہ عام انسانیت کے ساتھ کیسے انصاف کرے گا؟ یا ہم ایک یوٹیلٹی سٹور کے اوپر تھے تو وہاں پہ باہر سے چینی آئی، وہ چینی اندر کا جو ہیڈ تھا اس نے اٹھا کے ساری کی ساری دکانداروں پہ بیچ دی، اور اب ہماری مائیں بہنیں وہ لائنوں میں لگی ہوئی چینی خریدنے کے لیے۔ پیچھے چینی کا بحران جب ہوا تھا تو لائنوں میں لگی ہوئی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو اندر جس ایک بندے نے چینی اٹھا کے دکانوں پہ بیچ دی ہے، کیا اس کے باپ نے اس کی صحیح تربیت کی ہوتی تو یہ ایسے کرتا؟ کیا مسلمانوں کی مائیں بہنیں ایسے ذلیل ہوتی؟ کیا مسلمانوں کا حق یوں مارا جاتا؟ اب اوپر سے حکمران نے تو سب کچھ ٹھیک کر دیا، نیچے ایسی رشوت، ایسے دھوکہ بازی، اور یہ صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں اپنے بچے کو کوئی تربیت نہیں کر رہا تو یہ آپ معاشرے کے لیے ایک بم تیار کر رہے ہیں جو جب بعد میں جا کے پھٹے گا۔ آپ کہتے ہیں دودھ مجھے خالص نہیں ملتا، کیوں نہیں ملتا؟ دودھ بیچنے والے لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ آپ کے معاشرے میں سے نہیں اٹھے؟ اللہ انہیں خالص دیتا ہے، آگے سے وہ آپ کو خالص نہیں دیتے۔ اس لیے نہیں دیتے کہ انہیں اللہ کا خوف کسی نے سکھایا ہی نہیں، اللہ کا خوف ان کے اندر کسی نے نہیں ڈالا۔ تو یہ اللہ کا خوف پیدا کرنا، یہ ان کی اچھی تربیت کرنا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت کے اندر خیانت نہ کرنا اور اپنے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ کر جانا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک رحمت دی ہوئی ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر تھوڑی سی محنت کرتے ہیں، خرچہ تو ویسے بھی اٹھا رہے ہیں، کسی اور کے ہاتھ میں دینے سے اچھا ہے کہ آپ خود ان کی تربیت کر لیں۔ پہلے اپنی تربیت ٹھیک کریں، اپنا قبلہ درست کروائیں، کسی بھی عالم کے پاس جائیں، کسی بھی نیک بندے سے اپنا تعلق جوڑیں، بیت کا تعلق کسی کے ساتھ جوڑیں، خود کو ٹھیک کریں۔ تربیت یہ نہیں کہتے کہ بھائی ہری شہی کو ڈکنا ہے، منع کرنا۔ تربیت کہتے ہیں کہ ایک ناقص چیز کو آہستہ 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 اس کے کمال تک پہنچانا، یوں یہ تربیت ہوتی ہے۔ تو پہلے خود کی تربیت، انسان اپنا بڑا کسی کو بنائے جو علم والا ہو، جو سمجھتا بوجھتا ہو، اس کے ہاتھ میں اپنی ڈور پکڑائے اور پھر وہاں سے پوچھ کے اپنی زندگی کو پہلے خود اپنا قبلہ درست کرے، پھر اپنی اولاد کا قبلہ درست کرے۔ اللہ